سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں کہا، جتنا نہیں کہا. کیا کہا؟ زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. ایک بار کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. یہ میں ایک بار کا ثواب بتا رہا ہوں. اور فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. اللہ الحمدللہ 33 بار. اللہ اکبر 34 بار. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہمارا. توجہ نہیں حضرت اس میں دنیا کی طرف ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. اور توجہ نہیں، پاگل ہو گئے ہیں. بھائی مارنا پڑے مارنے کو تیار ہیں، بہن چھوڑنی پڑے چھوڑنے کو تیار ہیں. نہیں حضرت اس جانب توجہ کرو یار. اتھے املا دے ہونے جی نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں ہے. عمل پوچھے جائیں گے. لیکن اس لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. پھر ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. توجہ کریں حضرت اس جانب توجہ کریں اور خوب اپنے اللہ کو یاد کریں، خوب اپنے اللہ. اور حضرت اس کو اور آسان کر کے بیان کیا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی، کمال یاد کر گئے مثنوی. لیکن حضرت جی ہمارا کہاں کتابوں سے تعلق رہا ہے. ہم نے تو کتابیں چھوڑ دی. بلکہ کتابیں چھوڑو، جتنی کتابیں ان سب کتابوں میں سے افضل ترین کتاب قرآن پاک ہم نے چھوڑ دیا. کوئی نہیں حضرت جی قرآن آپ نے نہیں، ہم نے بھی چھوڑ دیا. آج اس اسٹیج پہ کتنا قرآن پڑھا گیا ہے. وہ بس ابتدا میں جو قاری صاحب نے تلاوت کی سو کی، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم. نہ نقیب صاحب قرآن، نہ خطیب صاحب قرآن. اور وہ جو تلاوت ہے جیسے ہمارے اسٹیجوں سے حمد گئی، اب دیکھیے گا اللہ نہ کرے وہ برا وقت آئے، مجھے ایسے تلاوت بھی غائب ہوتی نظر آ رہی ہے. جیسے حمد گئی نا ہماری اسٹیجوں سے، سارے نے ایک مادلے ہے بس لگے دن. مجھے یہ بھی جاتی نظر ہو، کیونکہ ہم نے حضرت قرآن اور قرآن والوں کو پروموٹ ہی نہیں کیا. ہاں تو ہم پروموٹ کرتے نا، جیسے ہم نے نعت خوانی کو پروموٹ کیا، ایسے ہم حضرت قرآن کو پروموٹ کرتے. مدرسوں والے بیچارے ترلے ڈال رہے ہیں جی مدرسے چل نہیں رہے، امداد کریں، توجہ کریں. پھر کون بنائے اپنے بچے کو عالم؟ آپ نے پروموٹ ہی نعت خوانی کی ہے. نعت خان جناب تیار ہو رہے ہیں، دبا دب تیار ہو رہے ہیں. قرآن ہم نے پروموٹ ہی نہیں. بس شروع میں اللہ حضرت جی یہ یاد رکھیے، فرمان مبارک کا مفہوم ہے سب مجلسوں میں بہترین مجلس وہ ہے جس مجلس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ بس ابتدا میں رسمن وہ قاری صاحب قرآن تلاوت کر دے، باقی قرآن بس دے نعت خوانی تے دے. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا ایک تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی. آپ نے کیا ہم مولوی اور اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا. تمہاری بات تو بعد میں آئے گی، ہماری بات تو بعد میں آئے گی. پہلے تو ہمیں پوچھا جائے گا نا. اور میرے نام پہ کھانے والوں کیوں نکالا اپنے اسٹیجوں سے تم نے قرآن کو؟ سوئے مرے پڑے تھے سارے، کیوں صرف ایک تلاوت ہوئی؟ 10 نعت خواں بلائے گئے، کیوں 7-10 قاری بھی نہیں بلائے گئے؟ تم نے علماء نے نہیں کلام اللہ کی طرف توجہ کی، تم علماء نے نہیں کلام اللہ سے پیار کیا. اور حضور نبی علیہ السلام کو کتنا پیار قرآن پاک سے حضرت.
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں وہ نام ہے جو قرآن کریم بڑے اچھے انداز سے پڑھا کرتے تھے. باقی تو ہر صحابی کا قرآن کا کیا کہنا ہے جناب. صدیق اکبر کی تلاوت میں میں قربان. جناب عمر فاروق کے قرآن کا کیا کہنا، جناب عثمان غنی کی تلاوت کا کیا کہنا، جناب مولا مشکل کشا کی تلاوت کا کیا کہنا. اور اس تلاوت پہ تو سارا کچھ ہی قربان جو میرے امام نے نیزے پہ کی تھی. امام حسین کو اتنا پیار قرآن سے، اور امام نیزے پہ بھی قرآن پڑھے، اور محفل ہو امام حسین کے نام کی اور صرف ایک تلاوت کی جائے. محفل ہو امام حسین کے نام کی اور تلاوت بس شروع میں. تم چھوڑو یار، ہم نے تمہاری بات تو بعد میں کریں گے نا، پہلے اپنی بات کر لیں گے. تم تو گئے، ہم نے نکال دی، بولتے ہی کوئی نہیں. بھائی کیوں 10 نعت، ہاں 10 کاری کیوں نہیں، کیوں 10 نعتیں، 10 تلاوتیں کیوں نہیں. قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے جو تو نعت پڑھ رہے، ہمیں انکار نہیں، لیکن اس نعت کے لکھنے والا کوئی بندہ ہے، اور قرآن وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے. قرآن وہ اللہ کا کلام ہے. آج بندے کے کلام کو اللہ کے کلام پہ فوقیت. اللہ کا کلام شروع میں ایک بار رسمن، بس پھر چلو بس ختم کرو. کیا کریں یار، آپ کی چھوڑو، ہمارا حال خراب ہے. خدا کا واسطہ توجہ دو اس جانب. قوم تو آگے قرآن بھول چکی ہے. اپنی محافل کے ذریعے لوگوں کو پیغام دو یار. لوگ تو آگے قرآن چھوڑ چکے ہیں، اور اگر ہم نے بھی محفلوں سے قرآن نکال دیا تو قرآن کون پڑھے گا حضرت. وہ خدا کا نام لو، کو توجہ کرو محفلوں والوں اس جانب. یہ اگر آئے ہیں ان کو پیغام دے کے بھیجو. اگر اسٹیج پہ قرآن کوئی نہیں تو یہ کدھر قرآن کھولیں گے. اگر مولویوں نے قرآن چھوڑ دیا تو یہ قرآن کب پڑھیں گے. توجہ کرو یار اس میں. ایک تلاوت، ایک کاری، پھر ایک نعت. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی شریف میں تلاوت فرما رہے تھے بیٹھ کے، رخ قبلہ کی جانب. نبی پاک علیہ السلام حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور میری تلاوت سن رہے ہیں. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. جب یہ تلاوت ختم کر کے اٹھے نا تو دیکھتے کیا ہیں پیچھے اللہ کے محبوب علیہ السلام پڑھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا. ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا. اب ذرا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ میرا قرآن سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں تیرا قرآن سن رہا تھا. عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. اگر مجھے پتا ہوتا میں نے اور سونا کر کے. آج میری اسٹیجوں پہ قرآن ہی کوئی نہیں. پہلے کہتے سن ڈاکٹر سلیمان ناسبی ہو گیا، ہوں کہیں گے ڈاکٹر سلیمان وہابی ہو گیا. انہیں ہی پتا لگنا میرے اگے ناسبی کیتا ہی وہابی کریں گے میں. لیکن تمہارا جو دل کرتا ہے تم کرو، ہم تو حق بات کریں گے. غصہ لگتا ہے 1000 بار لگے ہوئے، یا ہم تمہارے غصوں کی پرواہ کر کے بولیں گے اور نہیں بولیں گے. دکھ ہے حضرت قرآن کوئی نہیں اسٹیجاں بس شروع سے حضرت. اور قاری صاحب بھی حضرت جی قرآن اردو پڑھ دیں گے سامنے سننے والا ہوں ہی کوئی نہیں حضرت. ماحول کی ابتدا میں پڑھتے ہیں ہوتے ہی کوئی نہیں. اتو حضرت جی اللہ ہدایت دے رہ گئے مصر والے قاری ساڈے کول آندے نے جاندے حضرت جی بشکڑی بھرتے ہیں تو مصر جاندے نے اپنے بیچارے پھر ساڈے بھوکے دے بھوکے ہی حضرت. عجیب تماشا لگا حضرت مینوں تو نہیں. وہ آتے ہیں حضرت جی مصر سے، وہ جاندے حضرت جی توڑے بھرتے ہیں او گئے جی اپنے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. جی مصر سے قاری آئے ہوئے تو میں کی میرے قاری ہوں گی لولے لنگڑے نے. قرآن لاؤ اپنی اسٹیجوں پہ خدا کا واسطہ حاصل قرآن لاؤ. اگر اسٹیجوں پہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو یہ کدھر پڑھیں گے یار. ہم نہیں تو ان کو پڑھ کے بتانا ہے کہ قرآن کیا ہے. اور قربان جاؤں مصطفیٰ کریم علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحابی حاضر خدمت تھے. فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سنا. صحابی مجھے
شابی آگے سرچ کرتے محبوب قرآن تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، ہم نے قرآن پاک آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں؟ ذرا سننا میرے محبوب کو کتنا پیار تھا قرآن سے حضرت۔ فرمایا میرے شابی کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں۔ دکھ ہے حضرت آج ہماری اسٹیجوں پہ رب کا کلام کوئی نہیں ہے، آج ہماری اسٹیجوں پہ کوئی رب کا دے نات بھائی اللہ معاف کرے ہم کو نعت خوانی کے طریقہ ہے۔ فرمایا مجلسوں میں سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، مجلس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، صرف سنایا جائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا 14 سال عبد القادر نے ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا ہے۔ وہ ہمارے بڑے قرآن والے تھے، امام ابو حنیفہ قرآن والے، امام مالک قرآن والے، امام شافعی قرآن والے، امام احمد بن حنبل قرآن والے، غوث اعظم قرآن والے، شاہ نقشبند قرآن والے، خواجہ غریب نواز قرآن والے، بابا فرید قرآن والے، بابا فرید قرآن والے۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت یہ وقت جا رہا ہے ہاتھ میں کسی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا نا، کسی مرید نے خواب میں دیکھا آپ کو، دیکھتا کیا ہے حضرت ایک بڑے خوبصورت تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جسم پہ جنتی لباس ہے، جنتی خدام ہے، سامنے جنتی کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے عرض کی حضرت کیا انداز ہے، کیا شان ہے، اور نے فرمایا یار اے نہیں مزہ اتھے سی۔ ان کی حضرت ادھر کیا مزہ؟ فرمایا وہ جو صبح اٹھ کے نیند چھوڑ کے گرم بستر چھوڑ کے جب ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میں رب کے حضور کھڑا ہوتا تھا، وہ مزہ ادھر نہیں ہے۔ لے لو بیٹا مزہ یہ وقت جا رہا ہے، نہیں رکنا کوئی بھی حضرت، آپ کی اور میرے لیے نہیں رکنا بیٹا، مزہ لے لو اس وقت کا جا رہا ہے، لے لو پگ کا مزہ، لے لو داڑھی شریف کا مزہ، جا رہا ہے وقت، لے لو مزہ، ہاں جی لے لو اس کا، یہ نہیں وقت رکے گا۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈائریکٹ فیض پایا آپ سے، صحابہ کو دیکھا، اور صرف صحابہ کو نہیں پدری صحابہ کو دیکھا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا انہوں نے، اتنے جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ امام صاحب نا فجر کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے، ایک نوجوان بھاگتا ہوا حضرت فجر کی ادائیگی کے لیے آ رہا تھا، امام صاحب کی اور اس کی آپس میں ملاقات حضرت وہ مسجد کے دروازے پہ ہوئی۔ اب امام صاحب کا مسجد پہ دروازے پہ ملنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جماعت ہو چکی ہے، لیکن اس قدر شوق جماعت میں شامل ہونے کا، اس قدر شوق جماعت کو پا لینے کا حضرت، یہ امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ جماعت ہو گئی ہے۔ امام صاحب کو دیکھ کے پوچھتا حضرت جماعت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی۔ جماعت رہ جانے کے غم میں اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہے ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ سچ بتانا پتر ہے ہمارے پاس یہ آہ آج؟ کوئی نہیں۔ جماعت چھوڑو، نماز رہ جائے تو آہ کوئی نہیں، جماعت نماز رہ جائے تو آہ کوئی نہیں۔ اس قدر غفلت، اس قدر اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری، جماعت نماز چھوٹ جائے تو آہ کوئی نہیں حضرت، اندر سے آہ نکل گیا تھا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب دیکھ رہے، فرمایا اتنا دکھ ہے تجھے؟ عرض کرتا حضرت اتنا دکھ ہے تو آہ نکلی ہے نا، ایویں تو نہیں نکلی، آپ کو کیا بتاؤں کتنا دکھ ہے، اتنا دکھ ہے رہا نہیں، آہ نکلی میرے اندر سے۔ فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، چل پھر مجھ سے سودا کر لے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے کی حضرت ہو سکتا ہے ایسے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، اور اس کہتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ حضرت گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد میں آ گیا، اس نے آ کر اپنی فجر ادا کی۔
دن گزرا جیسے بھی گزرا، جب رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اوئے بندے یہ کیا کر دیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، وہ آہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تیرے اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا۔ 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ کچھ نہیں سکتا تھا، وقت گزر چکا تھا۔ اس نے کہا چلو صبح فجر میں جا کے نا ٹرائی مارتا ہوں، اگر امام صاحب مان گئے تو سودا واپس کروا لیتا ہوں۔ رات اس نے جیسے تیسے گزاری، صبح پہنچ گیا مسجد میں، فجر امام صاحب کے ساتھ ہی پڑھی۔ فجر پڑھ کے نا امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یاد ہے پہچانا؟ فرمایا ہاں تو کل والے بندہ جس سے سودا ہوا تھا۔ اس نے کہا حضرت اس پر سودے کے حوالے سے حاضر ہوں۔ فرمایا کیا سودا کینسل کروانا ہے؟ فرمایا کیوں؟ حضرت آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس لے لیں اور میری آہ مجھے دے دیں۔ امام صاحب نے آگے سے فرمایا خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ ہاں لیکن پتر ہماری آہ کھو گئی کہیں، کوئی ہمارے پاس آہ نہیں رہی، کھو گئی ہماری آہ۔ میں اتنی گزارش کروں گا پتر وہ چلے وہ اپنی آہ لبوں کی تو جا کے اپنی آہ ڈھونڈو کہیں، مانگو رو رو کے اس سے وہ آہ واپس۔ آج اگر کسی کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے اس کو کوئی دکھ نہیں اس بات کا، اگر آج کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اس کو کوئی دکھ نہیں اس بات کا، اگر آج کسی کی نماز چھوٹ رہی ہے اس کو کوئی دکھ نہیں اس بات کا، کوئی دکھ ہی نہیں ہے۔ اور کمال حضرت بیان کیا اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے مثنوی شریف میں۔ فرماتے کوئی بادشاہ تھا اپنی شاہی باغیچے میں بیٹھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سامنے انواع و اقسام کے میوے پڑے ہوئے تھے، ساری کابینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بادشاہ کو دور ایک بابا جاتا دکھائی دیا، بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جو بادشاہ کے سامنے بولتا کہ بادشاہ کو شرم کرے؟ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تو کہہ رہا ہے بابے کا شغل دکھاؤں؟ کون بولے؟ کوئی بھی۔ جیسے ہم سارے فیس بک کے شیر، ہم سارے فیس بک کے شیر، فیس بک پہ بڑھ کے مارتے ہیں، ویسے کچھ نہیں ہے۔ فیس بک پہ بڑا کر دیں گے، ویسے کچھ نہیں۔ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، ملک کا دیوالیہ ہونے کو، دیوالیہ تو خیر نہیں ہوگا انشاءاللہ کبھی بھی، کیونکہ جو ہمارا قومی ترانہ ہے اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے سایہ خدائے ذوالجلال، اس کا نہیں ہوگا کبھی بیٹا۔ یہ پاکستان ہے، انشاءاللہ جتنے مرضی دنیا کے نقشے بدلیں، نہ انشاءاللہ کبھی مدینے کو کچھ ہوگا اور نہ کبھی پاکستان کو کچھ ہوگا۔ یہ دو ہی تو شہر ہیں بیٹا جن کی بنیاد صرف اسلام ہے، دو ہی تو شہر ہے آپ کی تاریخ میں، باقی کو افغانستان کو بنگلہ دیش کو ترکمانستان کو ازبکستان کو قزاقستان کو فلانستان کوئی فلانستان، دو ہی مدینہ پاکستان، دو ہی ہے بس۔ بڑے بڑے حالات آئے، میں نہیں، اللہ کی ذات بہتر جانی، کتنے آئیں گے، لگے گا جی ہوں ایسا کھ نہیں دے رہا، لیکن انشاءاللہ ایسا کھ نہیں آتا، سارا کچھ ہی رہنا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بڑے بڑے نقشے جی وہ گوگل پہ ڈالے گئے، 2013 میں پاکستان میں بلوچستان نہیں ہوگا، 2017 میں جناب سندھ نہیں ہوگا، تو 2019 میں وہ نہیں، تو ماما لگتا ہے۔ اور یاد رکھو پاکستان وہ پودا ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ وہ درخت ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے، اور جس کو محمد اور علی لگائے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس کا راکھا محمد ہوں، جس کے راکھے علی ہوں، جس کو جماعت علی بنائے، جس کو میر علی بنائے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جو کرنا کرو۔ میں اپنے حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں، اوے اور جو کسی دا چاہ رہ گیا پاکستان لٹن سے کھان دا، اور تو بھی چاہ پورا کر لے اپنا، ہونا انہوں کا نہیں۔ اگر کوئی رہتا ہے نا
اور حکمرانوں، اگر کسی کا چاہ رہ گیا اس کو نوچنے کا، اگر کسی کا چاہ رہ گیا اس کو کھانے کا، اور وہ بھی پورا کر لو، سارے اپنے اپنے چاہ پورے کرو. یہ ہے، یہ رہے گا، یہ رہے گا. بات جس کا کوئی چاہ ہے وہ بھی پورا کرے. کوئی رہ نہ جائے تم میں سے جس کی پلیتی کھل کے ہمارے سامنے نہ آ جائے، جس کو اللہ ننگا نہ کر دے. اگر رہتا ہے نا کسی کا چاہ، جاؤ پورا کر لو. اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ سایہ خدا ذوالجلال، سایہ خدا ذوالجلال، سایہ خدا ذوالجلال. اللہ کی انہوں نے بڑی بری ہے اس کے ساتھ ہے. لیکن پتر اس لیے میری بات یاد رکھنا، میری عادت نہیں ہے ڈنڈیاں مارنے کی. جتنی بری انہوں نے کی ہے اتنی بری ہم نے بھی کی ہے. بعض آپ میں اور مجھ میں سے کوئی نہیں آیا ہے. جس کو موقع ملا ہے سارے نے ڈالا ہے. صرف بدنام ہو گئے، صرف نہیں تو واقعتاً بدنام ہوئے، لیکن بعض آپ میں اور مجھ میں بھی کوئی نہیں. جس کو موقع ملا ہے نا، یہ کیمیکل والا دودھ نواشی بیچ رہا ہے، کتوں کا گوشت زرداری کھلا رہا ہے، مرچ میں بورا کون ڈال رہا ہے، بلاول ڈال رہا ہے. یہ وہ ٹھیک نہیں تھے اڈے حاجی اسی بھی کوئی برابر کے شریک ہے. اتھے انہوں نے لٹیا، ایتھے اسی لٹیا، لیکن بچیا کیوں ہوں سایہ خدا ذوالجلال، سایہ خدا ذوالجلال. میں حضرت وہ جب ہمارا بچپن تھا نا تو بدل ہی گیا حضرت. تو 14 اگست کو نا وہ اسکول میں حضرت وہ تقریب ہوتی تھی حضرت، جس میں حضرت وہ تقاریر ہونی پاکستان کے حوالے سے. تو میں اسکول میں پڑھتا تھا ہر سال ایک ترانہ. تو مجھ گناہ گار کا تو نہیں قبول ہونا، لیکن پکی بات ہے کسی نہ کسی کا قبول ہو ضرور گیا ہوا ہے. اور وہ کیا تھا؟ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. اسی باقی کٹ نہیں کیتی نہ تسی کٹ کیتی نہ میں کیتی نہ ہونا نے کیتی. جنوں موقع ملیا سارے نے پاکستان ڈالا ہے. لیکن کھڑا اس لیے ہے کیونکہ یہ وہ پودا ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے. کھڑا اس لیے ہے محمد، کیونکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ 65 کی جنگ لگی ہے تو جو موجہ شریف میں خادم تھے غنود کی تاری ہوئی، 600 ٹینکوں کا حملہ. چھوٹا حملہ ہے، 600 ٹینکوں کا حملہ، اور وہ بھی سوتے نہیں. اور اتنا ان پیشاب پینے والوں کو خود پہ کانفیڈنس تھا، وہ کہہ کے آئے کہ جو ہے نا ناشتہ لاہور کرنا ہے. وہ 600 ٹینکوں کا حملہ، رات کو سوتے نہیں ہوتے، وہ ٹھیک تھے اپنی جگہ، لیکن ان کو نہیں تھا نہ پتا سایہ خدا ذوالجلال. ان کو نہیں تھا پتا، ان کو نہیں تھا پتا کہ سایہ خدا ذوالجلال 600 ٹینکوں کا. قربان جاؤں گی میری آرمی پہ. اور ہمیشہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، وہ پیچھے بھی کلپ تھا تو مجھے دوست کہنے لگے الویس بھائی صاحب لگتا ہے کہ پلاٹ لے لیا تسی آرمی کو. سرکار اسی نہیں ہے لے کہ اسی آرمی کو لئیے، اسی چولی اتھے ہی پھیلائی ہے. میرا کل بھی گھر کرائے کا تھا، میرا ابھی بھی کرائے کا ہی ہے. لیکن جو بھائی اللہ نے اگر عزت دی ہے میرا کام ہے. ٹھیک ہے بیٹا، میں نہیں کہوں گا کہ آرمی بالکل ہی ٹھیک ہے معاملے، لیکن بیٹا بولنے سے پہلے ایک بار ذرا ان کو بھی یاد رکھنا جو تیرے لیے اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہیں، وہ بھی تو آرمی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، غلطو ہوئے ہیں حضرت ان سے، اور کر رہے ہیں ابھی بھی یہ غلطو ہے. لیکن بیٹا سوچنے سے پہلے نا اتنا ضرور خیال رکھنا وہ بھی آرمی ہیں جو اس وقت تیرے لیے سیاچین پہ کھڑے ہیں. اور پتر یاد رکھنا اگر وہ نہ ہو تو جس وقت بمبئی میں بیٹھے نا وہ ادھر ہو. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ملک کو کمزور کرنے کا کہ عوام، میں پھر کہہ رہا ہوں حضرت جی، غلط ہیں
لیکن بھائی اتنا بھی تو دیکھو نا، آرمی بھی تو پاکستانی عوام کی آرمی ہے، یہ بھی تو بات یاد رکھو۔ اس لیے بیٹا ہمیشہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی وہ پیر غلط، اس کا مطلب سارے پیر غلط نہیں، پیروں میں پیر اجمل صاحب بھی تو ہیں نا، پیروں میں پیر الیاس قادری صاحب بھی تو ہیں نا، اس کا یہ نہیں مطلب، یہ ہمیشہ دھیان رکھو، ہر جگہ کبھی بھی سارے غلط نہیں ہوتے۔ لڑے بیٹا وجود کے ساتھ، بم باندھ کے، یہ ٹینکوں کے نیچے روک ہی نہیں سکتا تھا، 600 ٹینکوں کا حملہ تھا، کیسے روکتے اس کو؟ پھر بم باندھے تھلے اڑا دیے پورے کا پورا ٹینک ہی حضرت جی نے، بڑی دلیری سے لڑے حضرت جی۔ لیکن ادھر کیا تھا، جو معاجہ شریف میں خادم خاص تھے، نیند کا غلبہ، آنکھیں بند ہوئی، دیکھتے کیا ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے زرہ بند دیا، جنگی لباس ہے، دست مبارک میں تلوار ہے، عرض کرتے محبوب یہ کیا؟ فرمایا میرے پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کیا، میں اپنے پاکستان کی مدد کو جا رہا ہوں۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم ماں باپ تجھے، انشاءاللہ یہ آباد ہی رہے گا۔ لیکن بس اتنا کہوں گا پتر، خدا دا واسطہ جے، حدیث پاک کا مفہوم ہے مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جا، کنی ہوئی ہے نا کو ڈسیا جانے دے، خدا دا نا ہاتھ جوڑ کے لے بھائی ہوش چاہ رہی ہے۔ اور حضرت جی اس دفعہ یہ الیکشن ہونے لگی ہیں، اس دفعہ تمہارے ووٹوں پہ فیصلہ ہونا ہے پتر، اس دفعہ تم لوگوں نے غلط ووٹ ڈالا، پاکستان کا اتنا نقصان ہوگا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ خدا کا واسطہ اس دفعہ شامی کے لیے ووٹ نہ دینا، اس دفعہ پاکستان کو صرف پاکستان کے لیے ووٹ دینا۔ خدا دا واسطہ جے میرے کو سیال کو تو آ کے بریانی کھا رہی ہو، بریانی بھی ووٹ نہ دے۔ خدا دا واسطہ جے میرے کو سیال کو تو آ کے چاہ نہ کپ پی لئی ہو، میں پیا دیا گا، چاہ واسطے نہ بکیو، شامی کباب واسطے نہ بکیو، سیخ کباب واسطے نہ بکیو۔ اور پاکستان والوں، اگر اس طرح تم نے ووٹ غلط دیے تو پھر آگے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خدا کا واسطہ ایتھے میرے تھاول دیکھ لو، اس دفعہ پاکستان کو پاکستان کے لیے ووٹ دینا۔ کتنی بار ان کو دیکھنا تم نے یار، کتنی بار ان کو دیکھنا تم نے؟ محبوب فرماتے ہیں ایک سراغ سے مومن دوسری بار نہیں ڈسا جاتا، اور 35 سال ہو گئے تم ان سے اپنے آپ کو ڈسواتے ہوئے۔ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے، ہم ابھی بھی ادھر کدھر ہی کھڑے ہیں۔ یہ جو آپ نے یہ فون پکڑے ہیں، یہ ایپل، یہ سامسنگ، یہ نوکیا، یہ نہیں کہ یہ میرے بچے بنا نہیں سکتے تھے، ان منحوسوں نے بنانے نہیں دیے۔ یہ نہیں کہ میرے یہ بچے، میں اکثر پوچھتا ہوں نا یہ آپ نے کیا بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا میں آپ کی انسلٹ کرتا ہوں، میرا دکھ ہے، مجھے پتا میرے بچوں اللہ نے آپ کو اتنی سوجھ دی ہے، آپ امت محمد ہو، آپ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ بچے ہو ہمارے، آپ بنا سکتے تھے ٹویوٹا، آپ بنا سکتے تھے ہونڈا، آپ بنا سکتے تھے کیا، آپ بنا سکتے تھے ایم جی، آپ بنا سکتے تھے مرسڈیز، آپ بنا سکتے تھے لیمبورگینی، لیکن ان منحوسوں نے بنانے نہیں دیا۔ جس بچے نے کچھ نئی چیز بنائی بچہ ہی کا ہے، جس نے کچھ یوٹیوب پہ نیا کر کے دکھایا پاکستان کے لیے بندہ ہی گیا۔ وہ ایک ہماری بیچاری بچی، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہ اس بچی کی کامل بخشش مغفرت فرمائے، عرفہ کریم حضرت، آئی ٹی کی بچی تھی حضرت، پتہ نہیں منوسا نے کی دیتا، اٹھی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ بھی کہہ دینے رہتے، اگر تم نے ٹیوٹا بنا لی تو پھر یہ جو ہمیں لوٹ رہے ہیں یہ سارے، پھر ان کی یہ کھپیاں پھپیاں کدھر جائیں گی؟ اس لیے پتر خدا کا واسطہ اس دفعہ نہ اس طرح کرنا، اس دفعہ پاکستان کو پاکستان کے لیے ووٹ دینا۔ اور میں ایک بات دکھ سے کہنے لگا ہوں، میرے پاکستان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے، پاکستان میں مسلم نون لیگ والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں پیپل پارٹی والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں ایم کیو ایم والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں اے این پی والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں پی ٹی آئی والے بھی رہ رہے ہیں۔ پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستانی کوئی نہیں رہ رہا ہے، سب سے بڑی میرے پاکستان کی بدنصیبی ہونی حضرت کسی لیڈر لی میں بول چھڑا مصبائی جے فیصلہ آباد جائے تے جائے کی میں حضرت
बदनसीबी है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं है। पाकिस्तान से प्यार करो, पाकिस्तान से प्यार करो। वो मसनवी शरीफ है, कमाल कर दिया मौलाना रूम ने। अब फरमाते हैं बादशाह बैठा था, शरा रसूल जी कहता है बाबे का शुगर ना दिखाऊं, कोई नहीं बोला अगुआ है, आगे से कोई नहीं बोला। वो पीछे खड़े सिपाही को कहा जाओ बाबा बुला के ला। बाबा आ गया। वो जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाल के बाबे को कहता है बाबा मुझ समेत सबको देख, वो जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आता है रुमाल उसकी गोद में रख। वो बाबा भी मेरी तरह बाबा नहीं था कि हमें वाल सफ़ेद कर लिए, नहीं, वो बाबा बाकायदा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था। उसने सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा मैंने बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया। अब तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। अगर वो किसी की गोद में रुमाल रखता तो बादशाह बात आगे बढ़ाता ना, बात उतरी खत्म हो गई। मौलाना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे और बादशाह बीमार हुआ, लेकिन बीमारी ऐसी कि किसी को समझ ही नहीं आई कि बीमारी क्या है। बड़ा अदरजी इलाज, जब बीमारी का नहीं पता तो इलाज क्या करना। हकीम तबीब तुक्के लगाते रहे, नहीं तुक्का लगा किसी का। बादशाह दिन ब दिन मौत के करीब, दिन ब दिन मौत के करीब, बिल्कुल हड्डियों का ढेर रह गया बादशाह। तबीबों ने भी दवाइयाँ बंद कर दी। उन्होंने कहा जी जो इस वक्त बादशाह की हालत है ना, हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा। अब फैसला ये हुआ दिन जो 3 रह गए हैं तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की आपस में आखिरी मुलाकात करवाओ। ठीक है जी, ऐलान करवा दिया गया फलां दिन बादशाह की आखिरी मुलाकात। बादशाह को एक पलंग पे लेटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता और बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। अब लिखा है जी उन्हीं मिलने वालों में ना सुर्ख रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब एक मुलाकात एक थी, दूसरा बादशाह को बाबा बीमारी की वजह से भूल चुका था, उसको नहीं याद कोई। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम। बाबे ने पूछा बादशाह सलामत किधर की तैयारी है। जब बाबे ने तैयारी का नाम लिया ना तो बादशाह रो पड़ा, क्योंकि हम तो तैयारी को भूल चुके हैं। हम तो इस तरह रह रहे हैं कि कभी जाने ही नहीं आए। इस तरह के प्रोग्राम सुनो हमारे। अल्लाह भाई ये तेरे मेरे प्रोग्राम है, उस ज़ात की क्या मर्जी है, न तू जाने न मैं जाने। ये पहला रोज़ा तेरे और मेरे प्रोग्राम में है, लेकिन उसकी मर्जी क्या है न तुझे पता है न मुझे पता है। रमज़ान का पहला जुमा तेरे और मेरे प्रोग्राम में है, लेकिन उसकी मर्जी क्या है न तुझे पता न मुझे पता। ईद के प्रोग्राम तू और मैं अभी बैठे बना रहे हैं, ये ईद पे ये पहनना, लेकिन पता नहीं है ज़रा उत्थे तेरी मेरी ईद है भी कि नहीं है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये हम तैयारी भूल चुकी है, हमें देख के लगता ही नहीं कि हमने कभी जाना है। हम इस तरह अल्लाह महबूब ने फरमाया मुसाफिर की तरह रहे, मुसाफिर की तरह रहे। लेकिन हमने कौन सी मानी है? जिस जिस चीज से हजरत ने मना किया ना हम नहीं माना है। का रहना जरूर, दिल ना लगाना, छोड़ना है, तंग होगा, नहीं मानी है। जिस जिस चीज से मना किया फरमाया मुसाफिर है, मुसाफिरों की तरह रहे, दिल ना लगाना। जमीन तेरे पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे रखना। इस जमीन को इतनी औकात नहीं कि इसको उठा के तू दिल में ले आए। तेरा दिल बड़ी खास चीज है, अल्लाह रहेगा, अल्लाह का रसूल रहेगा। ये जमीन है इतने जोगी, अल्लाह ने पैरों के नीचे रखी है, पैरों के नीचे रखना, इसको दिल में ना लाना। अगर दिल में लाएगा तेरा नुकसान करेगी, तेरा कोई रिश्ता नहीं रहने देगी। रहने दिया इसने। ये मैं पीछे भी कह के जब तक रजी जमीन दिल में नहीं आती, ये तब की सुन लो, जब आ जाती है फिर तो आप भी देखते हैं। मैं भी जब तक जमीन दिल में अभी नहीं समझ होती जमीन जमून की कोई भी। मैंने देखा अपनी आंखों से, मैंने ये मंजर देखा हुआ है। 4 भरा 5 भरा काम ते निकलने लगे सवेरे इकट्ठे, तो मां सारे की कहती है ओ पुत्रा मौसम भी है तो मैं अज ना मूली कंडा कर लाँगी,
آج رات مولیاں والے پراٹھے ذرا ٹائم نہ لا دی سارے، ٹھیک ہے جی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے منظر بتا رہا ہوں آپ۔ پہلے وڈا آ گیا تھا، ماں کی کہندی وے پترا تھکے آئے ہیں چھوڑتے ہیں پروٹھے، وڈا کی کہندا اوے امی کی گلاں کرن دے، وہ ویراں بغیر کی مزہ پروٹھے کھان دا، تھوڑا جہا ڈیک لینا ہے، ڈیکڑی گل ہے، وی آندے نے سارے بھرا تے کٹھے کھاواں گے۔ اسی طرح ہے یہ میں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جب ابھی زمین دل میں نہیں ہے، ابھی سمجھ نہیں زمین جائیداد کتنی کوئی۔ چھوٹا پہلے آ گیا، ماں کی کہندی ہے اوے پترا تھکے آئے ہیں جے کہنی ہے تو پروٹھا سوڑ دیں۔ چھوٹا کی کہندا اوے امی جی کی گل کر دے، وہ وائن تو بغیر کو مزہ نہیں کھان دا، تھوڑا جہا ڈیک لینا پائن آندے نے کٹھیاں کھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی زمین دل میں، ابھی دل میں بھائی رہ رہا ہے، ابھی دل میں بھائی کی محبت ہے، ابھی زمین نہیں آئی دل میں۔ لیکن حضرت جی جس دن یہ زمین ہم اٹھا کے اپنے دل میں لے آتے ہیں، پھر وہی بھائی جس کے بغیر پراٹھا نہیں کھایا جاتا تھا، پھر گاؤں میں سب سے برا مجھے وہی لگتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے، پہلے زمین پیروں کے نیچے ہوتی ہے، پھر ہم اس کو اٹھا کے اپنے بیٹا اس کو دل میں نہ لانا کبھی، پیراں دے تھلے دے، پیراں دے تھلے ہی رہنے دے، دل میں اللہ کو رکھنا، اللہ کے رسول کو رکھنا، اس کی یہ جگہ نہیں ہے۔ مکان میں رہنا، مکان کو دل میں نہ رکھ لینا، مکان میں رہنا، مکان کو دل میں چھوڑنا ہے۔ لیکن ہم نہیں مانی، اسی جنوں رکھ سکنے ہیں نہیں سارے رکھے دے اندر، لیکن بس نہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول ہے، نہیں ہے۔ مسافروں کی طرح رہو، سونا رہو گے۔ یہ سارے جھگڑے اسی لیے ہیں کہ ہم دل میں لے آئیں ان چیزوں کو، ان کی جگہ دل نہیں ہے، دل اس ذات کی جگہ ہے۔ وہ جب تیاری کی بات آئی نا تو بابا بادشاہ رو پڑا اور کہتا ہے بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے۔ بابا بول کے کہتا ہے بادشاہ اگر سفر کی تیاری ہے تو سامان سفر کدھر ہے؟ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو سارا شہر دیکھتا ہے، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے، آج کون سا سفر ہے؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی آج سفر بھی ہو رہا ہے اور سفر کا سامان بھی ہو رہا ہے۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ سفر ہے اور اس کا سامان بھی ہے، تو پھر وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا۔ بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہتا ہے بادشاہ یاد آیا، یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے، رومال اس کی گود میں رکھ۔ اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے ٹائم بھی دیا، جس کو اللہ نے اتنی لمبی عمر بھی دی، صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، لیکن اس نے پھر بھی وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا کہ تو بھی بادشاہ کی طرح بے وقوفی نہ کر جانا، کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جو اس سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کرے جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ اس لیے کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ تھکن ہے، اور تو میرے جے مٹھے خطیب نے سننا بھی تو کوکھا کہاں سوکھا کھا بننا ہے، وہ جڑے دوجے نے میرا جگا کے بھی رکھ دینا نال میں مٹھا خطیب۔ میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا پتر عمل کی طرف، آج سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، لیکن اس دن ہم نے رونا ہے، لیکن تب رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارا سامان دیکھو نا، گھڑی چھوڑ کے جانی ہے، انگوٹھی چھوڑ کے، اگر آپ کہو گے بھی نا میں وصیت کر دو گے کہ انگوٹھی میرے نال بھیجیو، یہ بعد والے جان دیں گے بڑے ظالم جی بعد والے، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھے، اتنے ڈاڈے ہیں بعد والے، اسپیشلی فیمیل بڑی دیکھی میں نے، ڈیتھ کے بعد جسم پھول گیا، انگلیاں سوج گئیاں، انگوٹھیاں پائیاں سن، اچانک موت ہوئی کوئی انگلاں تے انگوٹھی،
کٹ کٹ لائی ہیں. اگر تم کہو گے بھی نہیں تو اگر بالفرض تم ساتھ لے بھی جاتے ہو, میں گھڑی لے جاؤں انگوٹھی لے جاؤں, تو کس کام کیا جائے؟ یہ تھے والا کام نہیں ہے. پگ چھڑ کے جانی, ٹوپی چھڑ کے, ویس کوٹ چھڑ کے جانی, کپڑے چھڑ کے جانے, جیب وچ موبائل چھڑ کے جانے. بلکہ پتر سب سے سستی ترین چیز اس وقت میرے پاس میری جرابیں ہیں, یہ بھی نہیں جانی. ساتھ پھر کیا جانا ہے؟ ساتھ جائے گی فجر, ساتھ جائے گی تہجد, ساتھ جائے گا سبحان اللہ, ساتھ جائے گا الحمدللہ, ساتھ جائے گا اللہ اکبر, ساتھ جائے گی سورہ یاسین کی تلاوت, ساتھ جائے گا صدقہ, ساتھ جائے گی خیرات, ساتھ جائے گا کردار, ساتھ جائے گی صلہ رحمی, ساتھ جائے گی والدین کی خدمت. اور میں یہی بات پہ بات ختم کرتا ہوں. میرے مرشد فرمائے بابا روز راتی بہ کے تو اپنا صاف کر, اتنے تو ہونا ہی ہونا ہے نا صاف, تو روز اپنا صاف کریا کر اور چیک کریا کر او کنا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے اور او کنا ہے جڑا. اور میں آپ کی بات تو نہیں کرتا, اپنی کرتا ہوں. پتر ڈنڈی نہ ماریے, صحیح صحیح صاف کریے نا, سارا کچھ یہ ہوئے جڑا چھڑ کے جانا ہے. کہاں ہے ہمارے پاس تہجد ہے؟ کہاں ہے ہمارے پاس قرآن پاک ہے؟ کہاں ہے ہمارے پاس تلاوت ہے؟ کہاں ہے ہمارے پاس کردار؟ دیکھو کتنا بڑا بھائی او ہاتھ کھلارو جنا کل امی ابو دوئیں یا دوئیں چو ایک کہہ رہے, کھلارو در ہاتھ. سٹیج والے نہ کھلاری کوئی, سٹیج والے تھلے رکھو, ماشاء تھلے کر دے. انہوں نے جی او ہاتھ کھلارو کہ جڑے روز امی یا ابو دیاں پنیاں تے مونڈے دبا کے سوندے ہیں. ویکھیو ذرا ہوں سال دوتے پانی دا پانی, یہ حالات. تو پتر تہاڈا پھر اس محفل نوں سنن دا کی فائدہ؟ کی تسی کی مسئلے دا فائدہ تانوں محفل سننا کہ تسی چلے انہاں نوں کوٹ بھی نہیں سکدے, کہ تسی انہاں نوں کوٹ بھی نہیں سکدے. ویسے حضرت آپس سے بیٹھے ہیں, تسی کہندے ہو تے میں بھائی کیمرے نوں کہنا کیمرہ بند کر دینا. مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ کوئی غلطی ہو گئی انہاں کو, کیوں نہیں انہاں دی خدمت کر دے؟ دسو کو غلطی انہاں کو جو ہو گئی ہے. پتہ تینوں انہاں دی شان کی سال چ پتر ایک کج ہونا ہے. پتہ ہے کہ اج دے کنے پیسے نے؟ 13.5 لاکھ روپیہ. جہاز تے بہنا ہے تے جہاز نے 52,000 فٹ دی بلندی تے لے کے جانا. پھر اگو اوکھا ترین کام اج کرنا. ہر سال کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے, کئی ہزار لوگ شہید ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی آن والے کسے حاجی نوں اتھوں کوئی کاغذ نہیں دے کے بھیج دے کہ تیرا حج قبول. تیرے فیصل آباد بہ کے, تیرے کار بہ کے, تیری ماں اور تیرے والد دی ہے شان. محبوب فرماندے نے ایک باری پیار نہ ویکھ مقبول اج دا ثواب. ہس کے پیار نال ویکھنا کنا جی. صحابہ علیہم رضوان نے اس کی تھی محبوب ایک دن صرف ایک باری فرمایا جنی باری ویکھے اونی باری. کیوں نہیں پتر کر دے ہے؟ میں حضرت جی ہوں تے میں سارے پیراں دی گل نہیں کراں گا جی, میں اپنے ورگیاں دی کراں گا. پیراں نوں پੈ گئی مریداں دی بھوک. میں اپنے بزرگاں نوں ویکھیا کسی نے مرید ہونا نا تے انہیں کہنا حضرت میں مرید ہونا ہے. فرمانا تیری ماں یا پیو ہے وے؟ انہیں کہنا فرمانا ساڈے کول کی لین آ گیا جا کے انہاں دی خدمت کر. وہ ساڈے کول بہ رہا کر آ کے کدی کدی نا, باقی انہاں دی خدمت کر دے. چلے ہو انہاں دی خدمت کرو, انہاں دی خدمت کرو. خدا دی قسم ہے دکھ آندا ویکھ ویکھ. یہ امید آنی ہے نا, جیوندیاں نوں پوچھدا کوئی نہیں. عید والے دن کی سٹیٹس لگنے نے, ٹر گئے یار محبتاں والے. چنگا ہے ٹر گئے, چنگا ہے جا ٹر گئے. تیری جان نوں رونا سی بہ کے اتھوں. تیرے کول کیڑا ٹائم ہے انہاں دے؟ تو کیڑا کدی کو پوچھیا سی آ کے میری سارا دن کی کیتا جے؟ ابو جی کی کیتا میرے ابو نے سارا دن؟ تو کدی آ کے کو مونڈے کٹے سن پیو دے؟ چنگا ہے ٹر گئے. میں تو حضرت اب ویسے وقت نہیں ملتا,
میں ختم تے جاواں نا، وہ جو تم فروٹ لا کے رکھتے ہو، منو زہر چڑھدا فروٹ ویکھ اپنی زندگی چ بابا ترسدا رہیا، ایک سیب نہیں کسی نے بابے نو کٹ کے دتا، کل تے صرف لوکاں نو بہان لی ساری منڈی خرید کے لین دے. اپنی زندگی چ مائی ترستی رہی حضرت، ایک امب نہیں کسی نے چیر کے دتا، دسویں تے لوکاں آگے دکھاوا کرن لی ساری منڈی چک لے آن گے، روندے ٹر گئے دی جان نو حضرت. یاد رکھنا میرے بچوں میری بات، پتر 10 بوتلاں طاقت والیاں، 10 ٹیکے نیورو میں آندے، 10 ٹیکے میکسیکو وال دے، ایک پاسے ایک اور سیب جڑا تو اپنے ہاتھ نال کٹ کے اپنی امی تے ابو نو کھوائے گا، کلے سیب دی طاقت ایک پاسے. ماں تے پیو دا ہے نا خون ودے گا، تیری ماں اور پیو دا اینا خون ودے گا، لیکن تیرے کل ٹائم کوئی نہیں کہ تو کوئی سیب ہی کھوائیں. میں حضرت ماں ہے نا، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، دونوں کے اپنے اپنے رول ہیں. وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے، وہ اپنا رول پلے، اس کا اپنا مقام، اس کا اپنا مقام. دونوں محنت کرتے ہیں تو پھر اولاد جوان ہوتی ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ جیسے میں نے آگے کہا قرآن والا معاملہ، یہ بھی معاملہ ایسے طرح ہی ہے. ابو جی فارغ، ماں دی شان، سوری ماں دی شان. علماء بیٹھے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اسلام دین محمدی کیا کہہ رہا ہے؟ شان باپ کی زیادہ، شان بھائی وہ بادشاہ ہے گھر کا، چوکیدار نہیں، مالی نہیں، بیل تارن والا نہیں، سودے لے آنے والا نہیں، پوترے پوتریاں ٹھونے والا نہیں، وہ بادشاہ ہے گھر کا، بادشاہ. اور امی جی ملکہ ہے. لیکن کیا ہوا، ابا جی کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا اور امی جی کو ہم نے بادشاہ بنا دیا. کیوں بھائی گل غلط نہیں کیتی جی؟ ریکارڈنگ والے ہو ریکارڈنگ کر دیو پروگرام دیا، گل غلط نہیں کیتی. وہ بادشاہ ہے گھر کا، لیکن نہ ہی اس کا کوئی. اور میں کہہ رہا ہوں، میں بیٹا یہ نہیں کہ ماں کا انکار کر رہا ہوں، اللہ کی قسم. میں دیکھو نا ایڈی ٹھنڈ میں حضرت ریکارڈنگ والے بیٹھے دے، سردی ہے، ہوں تو پھر سردی کٹ گئی ہے. انہوں نے دسمبر چ بھی ریکارڈنگ کی کیوں اینی ٹھنڈ چ ٹھرن ڈے ہے. میں دل دی گل تمہیں دسنا، اللہ دی قسم جی اپنی اولاد لی ٹھرن ڈے. گل غلط تیری بھاجی کی نہ اولاد ہوئے تو تسی بھی کتے ستے ہونا، میں بھی کتے ستے ہونا. وہ اینا نہیں ٹھرنے ہیں، اسی اینا نہیں ٹھرنے ہیں. تم اس کا نام ہی لیتے بیچارے کرتے. ماں کی شان، ماں کی شان. شریعت کہتی ہے، دین کہتا ہے شان باپ کی زیادہ. سربراہ ہے گھر کا وہ، بادشاہ ہے گھر کا وہ، مالک ہے گھر کا وہ. تیری امی ملکہ ہے گھر کی، لیکن صرف ملکہ 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 ہو رہا ہے. اس بیچارے کا نام ہی نہیں کچھ ہے، اس کا نام ہی. اور اتنا بڑا کلیجہ ہوتا باپ کا. میں حضرت میرے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صرف مجھے چڑھانے کے لیے نا، مجھے چھیڑنے کے لیے، وہ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. پہلے مجھے غصہ آتا تھا، مجھے بھی نہیں آتا. میں کہا کوئی نہیں یار، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، بس ان کی تربیت، صرف مجھے چھیڑنے کے لیے. یہ گاڑی کے پیچھے صرف مجھے چھیڑنے کے لیے ماں کی دعا لکھوایا ہوا. میں دعویٰ کر رہا ہوں بیٹا، نہ میں نے سنا گاڑی کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے، یہ میری. اللہ دعا باپ بھی کرتا ہے، دعا. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب لازمی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا پتر جدو تہاڈے امتحان آندے نے تہاڈا ابا مولوی صاحب دے کن کھا ماردا ہے. حضرت دعا کریو امتحان. لیکن گاڑی کے پیچھے صرف کیا ہے، ماں کی، باپ کی دعا کسی کو نہیں. باپ اج تک نہیں جے سنیا، نہیں جے ویکھیا کہ کبھی کسی باپ نے پھڈا ڈالا ہو. فیساں میں، یونیفارم میں، بستے میں، کتاباں میں، ایڈمیشن فیس میں، پاکٹ منی میں، عید میں، عید دے کپڑے میں،
खाला दी शादी दे कपड़े मैं, मामे दी शादी दे कपड़े मैं। गड्डी पीछे मेरा ना ही कोई नहीं बैठा गड्डी थे। इतना बड़ा दिल होता है। कहता अच्छा चल मां ना प्यार करता कोई नहीं जिवें है खुश हजरत। मैं कोई अल्लाह मुझे माफ करे हजरत, मैं कोई मां की तौहीन नहीं, मैं तुम जो है वो है बेटा। हजरत जी तुहानू पता बीबियां दे एडे एडे दिल हुंदे ने, बीबियां दे आज सिर्फ गड्डी पीछे लिखा के देखो हाँ ये मेरे बाप की कमाई से है। जे पुत्र तेरी मां बह गई सवाई का नाम बदल लहा के वे जे उस वेले फटा ना पिया। तुम बातें करते हो बाप को, तुम्हें क्या पता बाप क्या होता है। कहीं 1000 बार मरता है वो, इतना तुमसे प्यार करता है, कई बार तुम्हारे लिए नाराज करता है, कई बार तुम्हारे लिए रसूल पाक को नाराज कर देता। मेरी औलाद मैं बेटा मां का इनकार ये ना समझो मैं बाप को मां की जिद में लाके बयान कर रहा हूं, जिद नहीं है, उसका अपना मकाम है, बाप का अपना मकाम। कई बार अल्लाह को नाराज करता है तेरे लिए बेटा। और तुझे इतनी तौफीक भी नहीं कि तू गाड़ी के पीछे इसका नाम भी लिखवा ले ना। पता बड़ी खिदमत करना अपनी माँ की भी और अपने बाप की भी। शान बाप की ज्यादा, हक माँ का ज्यादा। शान बाप की ज्यादा, हक बड़ा। और मेरे मुआशरे में बड़ा मजलूम है बाप। मैनू पता है साढ़े बुढ़े बाबे किवें टाइम लगाउण डे, कदी चाह दी दुकान ते, कदी किते कदी किते कदी किते कदी किते। नहीं बेटा इन्हां बाबियां दी कदर करो। तेरे तुझे जवान करने के पीछे इसकी सारी जिंदगी है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, मेरा जो सबसे छोटा बेटा है उसने बड़ा सिखाया मुझे। बड़ा डरता है जरा, जिन्होंने पंजाबी जी कहेंगे चकदा है, लेकिन छोटा छोटा है जरा। अब जब घर जाऊँगा अल्लाह खैरियत से ले जाए, उन्हें नहीं कोई गल गुल और करनी है, उन्हें इत्थों फड़ना सीधा ही बाबा घोड़ा। अल्लाह ना बुरा वक्त ले पुत्र, सिर लो छड़ांगा थले नहीं होंदा मैं कभी। लेकिन वो क्या है चुप करके। और अल्लाह आप सिर्फ देख रहे हैं कि मुझे तो सारा कुछ याद है ना, डॉक्टर सुलेमान ये, लेकिन क्या कुछ भी नहीं है, चुप करके तले हो जाता। याद रखना बड़े हो के बेटा, वो किसी दौर में तेरा घोड़ा भी रहा है। किसी अगे नहीं नीवा होंदा, किसी अगे चुप करके नीवा होंदा ही ते तेनू कंड ते बिठा लैंदा हुंदा। वो तेरा घोड़ा भी था किसी दौर, तुझे याद ही कुछ, तुझे सारा कुछ ही भूल गया। जब तू पैदा हुआ था कितने शौक और फख्र से तुझे उठा के बाहर लेके जाया कर, मेरा बेटा है। तुझे सारा कुछ ही भूल गया। ज़ालिम बात नहीं, कुछ इधर से भी डंडियां बजी, हमने भी नहीं तुम्हें याद करवाया कि नहीं बेटा वो भी यार मेरा पुत्र सिर्फ अम्मी जी नहीं अबू जी भी ने, हमने भी नहीं करवाया, हमने भी किसी को नहीं रोका, हमने भी किसी को नहीं कहा बेटा आधा ना बोलो पूरा बोलो, अबू जी भी हैं। इसलिए पुत्र कदर करियो जिदे जिदे कोल भी है। अल्लाह सबको सलामत व बाकरामत रखे। बातें बड़ी फिर इंशाल्लाह कभी अल्लाह वक्त लाए तो इंशाल्लाह करेंगे। आप सारे 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, अल्लाह का जिक्र करेंगे ना इंशाल्लाह, दुरूद पाक पढ़ेंगे ना जी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए वोट देंगे ना इंशाल्लाह, अम्मी अब्बू की खिदमत करेंगे ना, वमा अलैना इल्ला